بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا رمضان ای بائٹ نمبر 19 ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 خوش بختی کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے اور 4 بدبختی کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے 4032، اور سلسلۃ الصحیحہ جو ہے اسلام 360 پہ، اس میں بھی 1903 میں یہ حدیث کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، نیک پڑوسی اور اچھی سواری۔ یہ تو ہوگی خوش بختی کی علامات۔ اور 4 چیزیں ہیں کہ جو بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، برا پڑوسی، بری سواری اور تنگ مکان۔ اب یہ 4 اس طرف 4 اس طرف ہیں۔ اب جس کو اچھی بیوی مل رہی ہے اور اس کو اچھا گھر مل رہا ہے، اس کو اچھا پڑوسی مل رہا ہے، اور اس کو اچھی سواری، آج کل کے دور میں جیسے مرسیڈیز، لیمبورگینی، پورش، ٹویوٹا، whatever you name it, like good سواری، ریلائبل جو ہے، تو اچھی سواریاں ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اچھی سواریاں۔ تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھی سواریاں دی ہیں، تو وہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اور یہ حدیث کے مطابق وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے۔ اور جس کا پڑوسی برا ہے، جس کی بیوی بری ہے، بری سے مراد بد زباں ہے، جس کی سواری بری ہے کہ کمزور سواری ہے، اور جس کا مکان تنگ ہے، تو وہ بدبختی کی علامات ہیں۔ اب عموماً یہ ہوتا یہ ہے کہ کئی چیزیں ریسیپروکل ہوتی ہیں۔ اب جیسے اگر میرا پڑوسی برا ہے تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ آیا میں اچھا پڑوسی ہوں یا نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ میں بھی برا پڑوسی ہوں، تبھی میرا پڑوسی برا ہے۔ اگر میری بیوی بد زبان ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں بھی تو بد زبان نہیں، کیونکہ اگر میں خوش اخلاق ہوں، میرے زبان اچھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ روشنی جو ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ جب اچھے اخلاق آئیں گے تو برے اخلاق کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں، اب جو دوسری چیز ہو گئی کہ بری سواری اور برا تنگ مکان، تو یہ چیزیں دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان سے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی سواری کا اور اچھے مکان کا وعدہ نہیں کیا۔ وہ تو ہر انسان کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لیس للانسان الا بر ما سعى، ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے۔ اگر میں کوشش کروں گا تو مجھے اچھی سواری بھی مل جائے گی، اگر میں کوشش کروں گا تو مجھے اچھا مکان بھی مل جائے گا۔ تو یہ کوششوں کے اوپر ہے، اور ہماری کوشش صحیح ڈائریکشن میں حلال وے کی طرف ہو تو وہ جب ملے گا تو وہ ڈبل ڈپنگ ہے۔ ورنہ بندہ حرام کر کے بھی اچھی سواری، اچھے مکان لے سکتا ہے، لیکن اس کا دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے، اخروی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت والا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے، تو حدیث میں ہے کہ جس طرح خوش بختی کی علامت اچھی بیوی ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، اچھی بیوی مل رہی ہے، کشادہ گھر مل رہا ہے، نیک سواری مل رہی ہے، نیک پڑوسی مل رہا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اب جو شادی شدہ ہیں تو وہ شادی کر لیں اور آزما لیں، دیکھ لیں کہ اچھی بیوی ان کو مل رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی ایک اور حدیث میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسیوں کے معاملے بارے میں، کہ جو پڑوسی جو ہیں یہ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ میٹر، کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار میرا پڑوسی اس طرح ہے، میرا پڑوسی فلانا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو اس قدر اہمیت دی کہ اس کو ہماری مومنیت کے ساتھ نفی کر دیا کہ ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ اگر ہمارے شر سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہ رہے. تو پڑوسیوں کے بہت ہے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک بن جاؤ. اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک بن گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو کہ اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اگر وہ تمہیں برا کہیں تو پھر تم برے ہو. اور یہ حدیث شعب الایمان میں بھی آئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو ہو گیا. اور جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑائی کی. تو یہ تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حدیثیں اتنی ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ 5 10 15 منٹ کا تو ہمارا جو رمضان ای بائٹ ہے اس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح بیویوں کے حقوق ہیں. یہاں پر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بیوی اچھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں گھر پہ جاؤں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ میری بیوی آئے اور جناب مجھے فرشی سلام کرے اور میرے پاؤں دبائے، میرے جوتے اتارے، میرے بدبو والے موزے اتارے، ان کو دھوئے، تب وہ اچھی ہے، ورنہ وہ اچھی نہیں ہے. اچھائی کا تعلق اچھائی کے ساتھ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہ جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. ان کے کام میں، گھریلو کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اب ہمیں خود سوچنا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. صرف بازار سے گروسری لا دینا کام نہیں ہے، اور افطار کے موقع پہ بیٹھ کے افطار پھڑکانا، افطار کی تیاری میں بھی ہم کتنا کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں. ہم یہ مت کہیں کہ جناب میں نے تو فروٹ بنا لیا اب تم پکوڑے تلو. آسان کام ہم نے کر لیا، مشکل کام ان کو دے دیا. تو کبھی ہم وہ مشکل کام بھی کر کے دیکھیں. ہاں اگر باہمی رضامندی سے ایسا کوئی ہو رہا ہے تو دس از اے ڈفرینٹ تھنگ. سو بٹ اینی وے، آج میں آپ سے صرف اس حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 علامات کا ذکر کیا ہے کہ 4 چیزیں خوش بختی سے ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، نیک پڑوسی اور اچھی سواری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں بدبختی سے ہیں: برا پڑوسی، بری بیوی، بری سواری اور تنگ مکان. تو 2 چیز ان سب کے بارے میں، یہ سب چیزیں خوش بختی میں بدل سکتی ہیں اگر ہم کوشش کریں. اگر ہم اپنے اخلاق کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ درست کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو کہ مقلب القلوب ہے وہ ان کے دلوں کو بھی بدل دے گا اور ہمارے لیے اچھے بن جائیں گے، بشرطے کہ ہم اچھے بنیں. اور بری سواری اور تنگ مکان کے لیے میں ہر کسی سے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں. جتنی آپ کوشش کریں گے اور پازیٹیو وے میں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ کوشش کوئی مسلمان کر رہا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کبھی بھی رائگاں نہیں کرتا. لیکن اگر ہم مسلمان اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے ان کوششوں کو کریں گے تو definitely we are going to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is not miser, just keep in mind. And Allah subhanahu wa ta'ala never ever turn down your prayers. Yes, it does happen that sometime Allah subhanahu wa ta'ala accept your prayer as is, whatever you ask, and sometime at the same time, sometime later on. And I have a personal experience کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری کوئی بھی دعا جو ہے جو میں نے مانگی ہو
میں اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں کہ اس دفعہ بات کر رہا تھا، کہتا ہے ابو آپ کی کبھی کوئی آپ جو دعا مانگی ہو، کبھی ایسی کوئی دعا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے کہا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا ہو اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ دعائیں آج سے میں نے 10 سال پہلے مانگی تھی تو اب وہ ان کی قبولیت کا وقت ہوا، کیونکہ میں اب جب ریئلائز کرتا ہوں کہ اگر آج سے 20 سال پہلے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی جب دماغ میں خناس سمایا ہوا تھا تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کے بارے میں زیادہ بہتر پتہ ہے، بس ہم جو ہے تھوڑا سا صبر کریں، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ بھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب یہ پریشانی آ رہی ہیں، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں، میرے گھر تنگ ہے، جس طرح سواری اچھی نہیں ہے، یا کوئی اور بیوی کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ، تو ہم اپنے معاملات کو درست کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور کوشش ضرور کریں، نیور گیو اپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔